کبھی تو بیعت فروخت کر دی، کبھی فصیلیں فروخت کر دیں، میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دیں۔ وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا۔ فرات اپنے بچا کے رکھے، میری سبیلیں فروخت کر دیں۔ اور انہیں نہ دینا حکومتوں تک رسائی میرے عظیم لوگوں، جنہوں نے دیکھو تمہارے دریا تمہاری جھیلیں فروخت کر دیں۔ اس مظاہرے میں موجود نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، ہماری بہنوں، چھوٹے بچوں، صحافی حضرات، ہمارے ساتھ یکجہتی کرنے والے دیگر کمیونٹیز سے آئے ہوئے ہمارے احباب، میرے لیے بڑا مشکل ہے، میں ساری زندگی تقریریں کرتا رہا ہوں، کوئی 35 سال میں نے تقریریں کی ہیں، اور میں نے کبھی اتنا مشکل محسوس نہیں کیا تقریر کرنے سے پہلے جتنا میں اس گزشتہ 1 مہینے میں یا آج کل محسوس کر رہا ہوں۔ ایک ایسا ملک کہ جس کے بارے میں ہمارے نصاب میں، ہمارے محراب و منبر سے، ہمارے سیاسی ایوانوں سے، ہمارے گلی محلوں سے، ہماری عیدوں میں، ہماری شبراتوں میں، ہماری نظر نیازوں میں ہمیشہ ایک خوشگمانی رکھی گئی ہمارے بزرگوں کی طرف سے، ہماری گزری ہوئی نسلوں کی طرف سے ہمیشہ ایک خوشگمانی رکھی گئی کہ پاکستان کا جو بھی معاملہ ہو لیکن ایک اسلامی ملک ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا وکیل ہے، ہمارا پشتیبان ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو انڈیا ہمیں کھا جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا۔ ہم اگر راولپنڈی نہیں ہوگا تو روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ اگر پاک فوج نہیں ہوگی تو ہمیں راتوں کو نیند کیسے آئے گی؟ یہ وہ بیانات ہیں جو مسلسل بچپن سے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہم سنتے آئے۔ لیکن میں نے جو کہا کہ مشکل پیش آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ گزشتہ 2-3 سالوں میں بالعموم اور ان 6 ہفتوں میں بالخصوص ہم نے جو پاکستانی ریاست کا، پاکستان کے حکمرانوں کا، پاکستان کے میڈیا کا، پاکستان کے سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کا جو چہرہ دیکھا ہے وہ اتنا بھیانک ہے، وہ اتنا خوفناک، اتنا شرمناک اور اتنا کری ہے کہ خدا کی قسم ایسا بدصورت چہرہ دنیا میں کسی ظالم اور کسی منافق کا اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ اتنا بھیانک چہرہ کہ پہلی بار 76-77 سالوں میں پہلی بار کشمیریوں نے کچھ بنیادی حقوق کے لیے جب آواز اٹھائی، جب کشمیریوں نے کہا کہ یہ چونکہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ہم اپنی اخراجات سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے لیے کچھ چیزوں کو سبسیڈائز کیا جائے، ہمارے لیے آٹے کو سبسیڈائز کیا جائے، بجلی کو سبسیڈائز کیا جائے، ہمیں علاج کی مناسب سہولتیں دی جائیں، ہمیں تعلیم کی اچھی سہولتیں دی جائیں، تو پاکستانی ریاست جو ہے وہ ہمارے گھروں پر چڑھ دوڑی۔ آج جو مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں انٹرنیٹ کی بندش کے باوجود، کمیونیکیشن کی بلاکیڈ کے باوجود، آج ہمارے جو مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں اس میں پاکستانی فوج ہمارے باتھ روم توڑ رہی ہے، ہمارے دروازے توڑ رہی ہے، ہماری چارپائیاں توڑ رہی ہے، ہمارے برتن توڑ رہی ہے، ہمارے بزرگوں کو ذلیل کر رہی ہے، ہماری عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، ہمارے بچوں کو جو ہے وہ ان کو مارا جا رہا ہے۔ اور صرف 4 ہفتوں میں 3 درجن سے زیادہ لوگوں کو مار دیا گیا ہے، 3 درجن سے زیادہ نوجوانوں کو سرے عام گولیاں مار کر مارا گیا ہے، اور 160 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت گھروں میں علاج کروا رہے ہیں یا کسی پرائیویٹ اسپتال میں علاج کروا رہے ہیں، کیونکہ سرکاری اسپتالوں کے اندر ان کو اگر لے جایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ رینجرز نے اسپتالوں کے اندر گھس کر لوگوں کو مارا، لاشوں کی بے حرمتی کی، زخمیوں پر فائر مارے، اور اسپتال کے اندر جو ہے وہ عملے پر تشدد کیا، علاج سے بھی جو ہے وہ ان زخمیوں کو محروم رکھا گیا۔ ایسا کہاں پہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں؟
ایسا کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اس طرح کا محاصرہ، اس طرح کی سیج ایک پرامن احتجاج کے خلاف، ایک نہتے لوگوں کے خلاف، ایسا تو ہم نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ وہاں پہ بھی بندوق برداروں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہوا، وہاں پہ بھی لڑنے والوں کے خلاف ایکشن ہوا۔ ایسا ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا جو آج آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے۔ اور یہ کر کون رہا ہے؟ مجھے شرم آتی ہے آج یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کشمیر کے نام پر جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، جنہوں نے مختلف سینٹرز کھولے ہوئے ہیں، جو کمیونٹی کے مامے چاچے بنے ہوئے ہیں کہ ہماری کمیونٹی ہے، ہم اس کے لیڈر ہیں، ہم ان کو بسوں میں بھر کر کبھی نیو یارک لے جائیں گے، کبھی فلانی جگہ پہ لے جائیں گے، کبھی فلانی جگہ پہ لے جائیں گے۔ آج وہی امبیسی جس کی یہ دال کھاتے ہیں، آج جب ان کی فوج، آج جب ان کے ادارے ہمارے لوگوں پر چڑھ دوڑے ہیں تو آج ان کی شکلیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ آج ان سہولت کاروں میں سے کوئی بھی یہاں کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، سن لو ہم تمہاری ووٹ ہیں، سہولت کاروں سن لو ہم تمہاری ووٹ ہیں، واشنگٹن کے سہولت کاروں سن لو ہم تمہاری ووٹ ہیں، ظفر آباد کے سہولت کاروں سن لو ہم تمہاری ووٹ۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہمارے پاکستان سے ہمارے دوست صحافی بھی یہاں پر موجود ہیں۔ کشمیریوں نے، اگر کوئی کشمیری کسی جگہ پہ کھڑا ہو کے اپنے حق کے لیے نعرہ لگاتا ہے تو پاکستان کا سارا میڈیا چیخ اٹھتا ہے۔ سردار امان نے نعرہ لگا دیا، سردار مہران خواجہ نے جو ہے وہ نعرہ لگا دیا، یا فلانے نے ہمارے خلاف بات کر دی۔ لیکن جب گولیاں ماری جاتی ہیں، جب لاشیں گرائی جاتی ہیں، جب ہمارے گھروں پر حملے ہوتے ہیں تو وہ میڈیا کوئی نہیں بولتا ہے۔ وہ کیا دکھاتا ہے؟ وہ دکھاتا ہے شر پسندوں نے ہماری فورسز پر حملہ کیا۔ وہ یہ دکھا رہے ہیں دنیا کو۔ یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ جس میڈیا کا کام حقائق لوگوں تک پہنچانا تھا، آج وہ میڈیا محض ایک دلالی کا ٹول بن کر رہ گیا ہے۔ آج پاکستان کے بڑے بڑے صحافی، نجم سیٹھی سے لے کر طلعت حسین سے لے کر ابصار عالم سے لے کر کتنوں کے نام لوں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہم بہت بڑا سمجھتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے یہ حق و سچ کے علمبردار ہیں، یہ حق کی بات کرتے ہیں۔ لیکن آج جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ایک خونی بلا کا روپ دھار چکی ہے، اس کے آگے بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کل بلوچستان میں 54 نوجوانوں کو مارا گیا، ایک محلے کے اندر گھس کر 54 نوجوانوں کو مارا گیا۔ اس ملک کا وزیر اعظم اور اس ملک کا آرمی چیف اور تمام جرنیل اور تمام کور کمانڈر اور تمام صحافی کل بیٹھے ہوئے اس پر جشن منا رہے تھے کہ ہم نے 54 اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ واصل جہنم کر دیا۔ یہ وہ فوج ہے، یہ وہ ادارے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گزشتہ پرانی تاریخ کو بھول جائیے۔ محمد علی جناح کے ساتھ کیا ہوا اس کو بھول جائیں، آپ سہروردی کے ساتھ کیا ہوا بھول جائیں، فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا بھول جائیں، 71 میں بنگلہ دیش میں کیا ہوا بھول جائیں، بھٹو کے ساتھ کیا ہوا بھول جائیں، اس لیے کہ وہ ہماری پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں۔ صرف گزشتہ 5 سال کو دیکھ لیں جو آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی ریاست KPK کے اندر، بلوچستان کے اندر تحریک لبیک کے ساتھ، PTI کے ساتھ، طاہر القادری کے ساتھ، دیگر جو ہے وہ جو اپنے ہی پالے ہوئے جو ان کے مختلف ایسٹ سے ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ اور وہ ساری جنگ جو ہے وہ سارے ہزاروں پاکستانیوں کو مار کر اس کے بعد اپنے سینے پہ ایک میڈل سجاتے ہیں، کہتے جی ہم فیلڈ مارشل ہیں۔ فیلڈ کون سا ہے؟ فیلڈ بلوچستان ہے، فیلڈ منظور پشتین کی پارٹی ہے، فیلڈ مارنگ بلوچ کی پارٹی ہے، فیلڈ جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی ہے، اور اب فیلڈ جو ہے وہ کشمیری ہے۔ وہ نہتے معصوم پہاڑوں میں بسنے والے اپنی مزدوری کے لیے، اپنے گھر بار چلانے کے لیے دنیا بھر میں دھکے کھانے والے کشمیری آج جو ہیں، آج پاکستانی فوج کے جبر کا شکار ہیں، اور پاکستانی میڈیا جو ہے وہ ہمیں دہشت گرد قرار دے رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا ہمارے بچوں کی لاشوں کو جب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سائن کرو کہ یہ دہشت گرد تھا اور تب لاش حوالے کریں گے، تو پاکستانی میڈیا اس کو دکھاتا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد کی لاش پڑی ہوئی ہے۔
डेढ़ महीना हो गया है नूरानी साहब, 1.5 महीना हो गया है, लोग एक मुहासरे के अंदर हैं, खुराक बंद है, कम्युनिकेशन बंद है, इलाज बंद है, वहाँ ग्राउंड में निहत्थे लोग जो हैं, और हर रोज़ 2-2, 3-3 लाशें गिराई जाती हैं हर रोज़। आज मैंने देखा एक बच्चे का जनाजा जब जा रहा था तो उसकी माँ धाड़े मार कर रो रही थी, जा मेरे बच्चे तू शहीद हो गया, तू कुर्बान हो गया, तुझे मंजिल अपनी मिल गई, तू वतन पे कुर्बान हो गया। रोने के बावजूद भी वो ये जज्बा दिखा रही थी। ये जज्बा पाकिस्तान की बुज़दिल फौज के अंदर नहीं पैदा हो सकता कभी भी। इनके जनाजों से लोग नफरत करते हैं। अब इनके ताबूत हमने देखे बलोचिस्तान में, जिनको लोगों ने एम्बुलेंस नहीं दी, ये रिकॉर्ड पे है। और वो छकड़ों पे डाल के अपने 21 फौजियों की लाशें जो है वो वहाँ से लेकर आए। लोग अब इनसे नफरत करते हैं इसलिए कि ये लोगों के दुश्मन हैं, ये अवाम के दुश्मन हैं, ये पार्लियामेंट के दुश्मन हैं, ये जमहूरियत के दुश्मन हैं, ये इंसानी हकूक़ के दुश्मन हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं। आप इनसे कोई तवक्को नहीं रख सकते हैं। मैं जब आज़ाद कश्मीर में इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो मुल्ला गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब 13 मई 2024 को हम हज़ारों लोग, 1 लाख से ज़्यादा लोग लेकर मीरपुर डिवीज़न से मुजफ्फराबाद तक हमने सफ़र किया, रास्ते में जगह जगह हम पर हमले किए गए, हमें मारने की कोशिश की गई। तारीख गवाह है, सबूत मौजूद हैं, इंटरनेट भरा हुआ है कि हमने पुलिस को और उन फोर्सेस को जो है वो लोगों से बचाया, और हम जुलूस को मुजफ्फराबाद तक तशद्दुद के बावजूद पुरअमल लेकर गए और वहाँ से आटा और बिजली हासिल किया। लेकिन जब हम कोहाला से मुजफ्फराबाद दाखिल हो रहे थे तो ये मानसेरा वाले रास्ते से, ये बरार कोट से वहाँ पे आए, इन्होंने लैंड किया वहाँ से और 3 बंदे मार के वापस चले गए। और सिर्फ इसलिए वापस चले गए कि कश्मीरियों की ये जो तहरीक है, इसने इब्तदाई मरला कैसे जीत लिया। हमने मांगा क्या था, हमने लिया क्या? हमने एक गंदा घटिया किस्म का आटा जो खाया नहीं जाता है, जिसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, जो बिल्कुल ख़राब गंदम से बना के हमें दिया जाता है, हमें वो दे दिया गया। 1 अरब रुपए की, 2 अरब रुपए की सब्सिडी, और कुछ बिजली जो हमारे इलाके में पैदा होती है उसमें कुछ रियायत की गई। उसके बदले में हमारी 3 लाशें जो है वो मुजफ्फराबाद में गिरा दी गई। और उसके बाद मुसलसल एक प्लान बनाया गया मेरे दोस्तों, जो मैं आपसे आखिरी बातें जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। एक प्लान तरतीब दिया गया। ये प्लान बुनियादी तौर पे 2004 में बना था। 2004 में अगर आपको याद हो कि जब मुशर्रफ हुक्मरान था और इंडिया पाकिस्तान ने आपस में जो है वो मुज़ाकरात किए, जिसके नतीजे में मुशर्रफ ने पूरे 750 किलोमीटर लंबी बाड़ लगवा दी। बाड़ लगवा के रियासत को अमली तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आप सारे देहाती लोग हैं, आपको पता है कि जब किसी जगह पे बाड़ या दीवार या पलियार लगाया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो हमने उस वक्त भी कहा कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो मसला कश्मीर पे सरेंडर करके इंडिया के साथ जो है वो मिली भगत से कश्मीर को तकसीम कर रही है। लेकिन यही जो 53 जो बैठे हुए हैं, ये बेगैरत, आप देख सकते हैं, कोई दुनिया का किसी भी मुल्क को आप देखें, यानी जिस मुल्क में बच्चे हमारा कितना सा इलाका है, इतना छोटा सा इलाका, हर बंदा दूसरे को जानता है। इन बेगैरतों को हम अपने घरों में बिठाते हैं, इनके हम नहरें लगवाते रहे, इन पे हम फूलों की बारिश करते रहे, इनको असम्बलियों में भेजते रहे। एक को भी इतनी गैरत नहीं आई कि 15 दिन असम्बली में रहते हैं, एक ऐसा गैरतमंद नहीं था कि कोई इस्तीफ़ा ही दे देता, कोई इस्तीफ़ा दे देता। उस वक्त भी 2004 में जब हम खड़े हुए, हमने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है वो जदोजहद शुरू की, तो ये जितने भी लीडर थे, ये जो अतीक खान है बेगैरत, ये कह रहा था कि मुशर्रफ से बड़ा आलम इस्लाम का जर्नैल ही कोई नहीं है। इसने जो है ये मसला कश्मीर हमेशा के लिए हल कर दिया है, और अब लाइन ऑफ कॉमर्स बनेगी, और अब तिजारत होगी, और अब कश्मीरी आर पार जाएंगे। उसके बाद फिर गवाह है सारा पाकिस्तानी मीडिया भी। 2019 में जब जो है ये हुआ आपका मकबूजा कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 और 35A वाला मामला, उससे पहले 2 साल पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों ने दुबई में इंडिया के साथ मुज़ाकरात किए जनरल बाजवा की सरबराही में, और ये तय पाया
کہ انڈیا اس طرف والا حصہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھے اور اس طرف والا حصہ جو ہے وہ پاکستان اپنے ساتھ رکھے گا۔ اس کو بریک کیا، اس کو حامد میر نے بریک کیا، اس کو طلعت حسین نے بریک کیا، اس کو نسیم زارا نے بریک کیا، بہت سارے لوگوں نے اس خبر کو بریک کیا ایویڈنسز کے ساتھ کہ 2 سال کے مذاکرات کے نتیجے میں سقوط کشمیر جو ہے وہ اس کو انجام پایا گیا، اور باجوہ نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ اور باجوہ نے پھر یہ کہا، اور اس وقت بدقسمتی سے باجوہ کو باپ کہنے والے جو آج جو ہے وہ جگہ جگہ ہماری طرح وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، وہ باجوہ کو کہتے تھے آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے دونوں، باجوہ بھی اور ان کا وہ سیاسی بیٹا بھی، کہ جو اس کے خلاف احتجاج کرے گا، جو اس کے خلاف سیز فائر لائن کی طرف مارچ کرے گا، وہ مودی کے ایجنڈے پر کام کرے گا۔ ہم نے ایک مارچ کیا وہاں پر 2019 میں، تو انہوں نے پوری فورس لگا کے کہا کہ یہ مودی کا مارچ ہے، جو کشمیر کے تقسیم کے خلاف مارچ ہو رہا ہے۔ عمران نے بھی کہا اور باجوہ نے بھی کہا کہ یہ مودی کا مارچ ہے، اور پھر یہ طے پایا کہ ہم لپ سروس کریں گے۔ پاکستان جو ہے وہ صرف جو ہے وہ احتجاج کرے گا، زبانی کلامی، اور پھر نیکسٹ سٹیپ کے طور پر پاکستان اس طرف والے کشمیر کو شامل کرے گا۔ تو یہ بیچ میں اگر پی ٹی آئی کا ایپیسوڈ نہ ہوتا تو یہ 2020 میں اس منصوبے کو تکمیل پہنچانا تھا۔ آج یہ منصوبہ اس احتجاج کی کشمیریوں کے حقوق کی آڑ لے کر اس کو تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آج یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، روزانہ ہزاروں کے حساب سے رینجرز جو جا رہی ہے، جو پولیس جا رہی ہے، جو ایف سی پی سی جا رہی ہے کشمیر میں، یہ کیوں جا رہی ہے؟ اگر آپ اس کو بالکل اس انڈین مقبوضہ کشمیر کی طرف جو ہے وہ دیکھیں تو آپ کو یہ ریپلیکا نظر آئے گا، آپ کو یہ ڈپلیکیٹ نظر آئے گا کہ جو انڈیا نے کیا آج وہی پاکستان کشمیر کے اندر کر رہا ہے۔ اب یہ اسمبلیاں جو انڈیا نے کیا آج وہی پاکستان کشمیر کے اندر کر رہا ہے۔ اب یہ اسمبلیاں، اب یہ جو کچھ آپ کو چھوٹا موٹا جو سٹیٹس آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ پاکستان آپ سے اسی طرح چھیننا چاہتا ہے جس طرح ہندوستان نے جو ہے وہ آپ سے چھینا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم سب کو جو بیرون ملک ہیں، آج ہمارے بچے جو ہیں وہ بے یار و مددگار ہیں، نہ ان کی حکومت ان کے ساتھ ہے، نہ ان کی پولیس ان کے ساتھ ہے، نہ ان کی بیوروکریسی ان کے ساتھ ہے۔ آج سب جو ہیں وہ ان کے تیروں اور ان کی بندوقوں اور ان کی گولیوں کے نشانے پر ہیں۔ آج اس ریاست کی میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے، شاید 6 مہینے پہلے، عمر نذیر صاحب تقریر کر رہے تھے وہاں پہ، اور جب خواتین نے کہا کہ ہم بھی مارچ میں آنا چاہتی ہیں تو عمر نذیر صاحب نے کہا یہ نہیں، یہ ہماری روایت نہیں ہے، ابھی مرد زندہ ہیں، ابھی مرد جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، آپ بعد میں آنا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ خطہ جس کی عورتوں نے کبھی اس طرح جلسے جلوس نہیں نکالے تھے، کبھی وہ بازاروں میں نہیں آئی تھی اس طرح جو ہے وہ روڈوں پہ نعرے لگاتی ہوئی، وہ اپنے گھروں میں اپنے فرائض انجام دے رہی تھی۔ آج اس ریاست اور اس کے وہاں پہ پالتو جو ٹٹو ہیں ان کی وجہ سے آج ہماری خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر جو ہے وہ سڑکوں پہ آ رہی ہیں اور سڑکوں پہ نعرے لگا رہی ہیں اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنے سینے پیش کر رہی ہیں۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے، اس میں جو ڈائسپورا کا کردار ہے، جو جتنے بھی لوگ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں یا مڈل ایسٹ میں یا برطانیہ میں جہاں بھی ہیں، بہت اچھے طریقے سے سارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اگلے وقتوں کے لیے اپنے آپ کو مزید تیار کرنا ہے۔ ابھی پاکستانی جرنیلوں کی خون کی ہوس جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو 15 تاریخ کو مارچ ہونے جا رہا ہے یا جس مارچ کا اعلان کیا گیا ہے، اس کو سرے عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں، سرے عام قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ رانا ثناء اللہ ہو، وہ پاکستان کے جرنیل ہوں، وہ پاکستان کے ادارے ہوں یا پاکستان کی حکومت ہو، وہ سارے عام دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پورے کا پورا سوشل میڈیا جو ہے پاکستان کے اداروں کا وہ بھرا ہوا ہے کہ کشمیریوں کو مار دو، کشمیریوں کو کچل دو، ان کو قتل کر دو، اور وہ آدمی اس کی نگرانی کر رہا ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے انٹرویو میں کہا کہ 1000 بندے ماریں گے تو ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ مطالبات ہم کس سے کریں؟ کس سے مطالبہ کریں؟ ان سے مطالبہ کریں وائٹ ہاؤس والوں سے، انہوں نے دنیا کا کیا اشر کیا ہوا ہے۔ کسی اور سے مطالبہ کریں یونائٹڈ نیشن سے، انہوں نے دنیا کے بہت سارے مسائل کے حوالے سے کیا جو ہے وہ کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔
تو یہ نہتے لوگوں کی آپس کی لڑائی ہے. اور جس طرح میرے دوست نے, میرے ایک بھائی نے یہاں پہ کہا کہ اس لڑائی کو جیتنے کے لیے مظلوم لوگوں کا اتحاد ضروری ہے, مظلوم قومیتوں کا اتحاد ضروری ہے, بلوچوں کا, پشتونوں کا, سندھیوں کا, عام پنجابیوں کا, کشمیریوں کا, جو اس جبر کا شکار ہو رہے ہیں, جو اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں, ایک کلیئر دماغ کے ساتھ, ایک کلیئر دماغ کے ساتھ. یہ نہیں چلے گا. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہمارا پاکستان کے اداروں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہمارا جو ہے پاکستان کی حکومت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کس سے مسئلہ ہے؟ اگر ان سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بھاشن ابھی تک چل رہے ہیں, ابھی تک یہ منافقت جو ہے وہ چل رہی ہے کہ جی ہمارا کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا انہی سے مسئلہ ہے. ہمارا کیا, پورے پاکستان کے مظلوموں کا, کشمیر اور گلگت کے مظلوموں کا پاکستان کی فوج سے مسئلہ ہے, پاکستان کی ایجنسیوں سے مسئلہ ہے, پاکستان کی حکمران اشرافیہ سے مسئلہ ہے. مٹی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کون سا کسی کی مٹی پہ حملے کیے؟ ہم کون سا پنڈی اور لاہور پہ بم پھوڑنے کے لیے آگے کشمیری جو ہمیں یہ کہا جائے کہ یہ پاکستان دشمن ہے؟ پاکستان دشمن نہیں ہے, اور نہ ہم دشمن ہیں, تم ہمارے دشمن ہو. پاکستان کی فورسز ہماری دشمن ہے. دشمنی کا آغاز تم نے کیا ہے, دشمنی تم نے شروع کی ہے. پہلے 47 میں قبضہ کیا اور پھر کہا ہم بھائی ہیں, اور آج تک ہمیں وہ بھائی ہونا جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. آج یہ آ گیا ہے کہ تم ہمارے گھروں میں چوریاں کرتے ہو, تم ہمارا سونا اٹھا کے لے جا رہے ہو. 47 میں بھی تم نے یہی کیا, اور آج بھی 2026 میں بھی تم ہمارا کیش, ہماری دکانیں توڑ کے ان کے اندر سے سامان, ان کے اندر سے کپڑے گاڑیوں میں بھر کے تو یونٹیں جو ہیں وہ مال غنیمت جمع کر رہی ہے. یہ اتنے بھوکے, اتنے بے غیرت, اتنے انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں, تو ان سے ہماری سیدھی لڑائی ہے. یہ معذرت خوانا رویہ چاہے وہ ہمارے اپنے لوگوں کی طرف سے ہی کیوں نہ آئے, یہ اب قابل قبول نہیں ہے. یہ لڑائی جو ہے اب یہ کھل چکی ہے اور یہ بند نہیں ہوگی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ پاکستانی کل آپ پہ ترس کھا جائیں گے, پرسوں آپ پہ ترس کھا جائیں گے اور آپ کو چھوڑ دیں گے, یہ نہیں چھوڑیں گے. 10,000 آئی ڈی کارڈز, موبائل فون سمز اور پاسپورٹ بلاک ہو چکے ہیں. 10,000. اور آپ جتنے لوگ ہیں, جتنے بھی ہیں یہاں پہ, یہ آج شام کو ہی ان سب کے فوٹو وہ لے لیں گے, وہ سکین کریں گے, وہ آپ کے گھروں کو, آپ کی فیملیز کو بھی ٹارگٹ کریں گے. یہ اتنے ذلیل لوگ ہیں, یہ اتنے ذلیل لوگ ہیں. جو ان کے حق میں بات کرتا ہے یہ اس کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ اتنے ذلیل ہیں. اس لیے کم ظرف دشمن سے, گھٹیا دشمن سے یہ توقع مت رکھیے گا کہ کل کا دن اچھا گزرے گا. آنے والے دن خراب ہیں, آنے والے دن بہت خراب ہیں. ہمیں اپنے بھائیوں کی, اپنے بہنوں کی, اپنے وطن میں بسنے والے لوگوں کے ابھی بہت سارے غم جو ہیں وہ اگلے دنوں میں دیکھنے ہیں. اس لیے ویجیلنٹ رہیے گا. انشاءاللہ تعالی یہ تحریک جو ہے یہاں سے ہی میں 35 سال میں ہمیشہ آزادی کی لڑائی لڑتا رہا ہوں, اور میں لوگوں کو بتاتا رہا ہمیشہ کہ آپ انڈیا کے خلاف تو نعرے لگاتے ہو, انڈیا نے یہ ظلم کر دیا, یہ ظلم کر دیا. جس دن آپ نے اپنے بڑے بھائی کا اصلی چہرہ دیکھ لیا, آپ نے ان کو چیلنج کر دیا, اس دن آپ انڈیا کو بھول جاؤ گے. آج آزاد کشمیر میں جا کے لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں انڈیا کو چھوڑیں جی, وہ تو دوسری طرف ہے. یہ جو ظالم, یہ جو قاتل یہاں پر گھس آئے ہیں, ابھی ہمیں ان سے لڑائی لڑنی ہے. ان سارے مسائل کا حل جو ہے ایک ہماگیر جدوجہد میں ہے. وہ جدوجہد جو اپنے وسائل پر اپنے اختیار کے لیے ہوگی, جو اپنی مٹی پر اپنے اختیار کے لیے ہوگی, جو مادر وطن کی جبری تقسیم کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ ہوگی, اور وہ جدوجہد جو اس پورے خطے کے مظلوموں کے لیے ہوگی. ہمیں اس کے لیے تیار کرنا ہے, شعوری طور پر اپنے لوگوں کو تیار کرنا ہے, اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے, اپنے رابطے بڑھانے ہیں, اور اس قتل عام کے خلاف جاگتے رہنا ہے, تاکہ ہو سکتا ہے آپ کو ہنگامی طور پر کہیں بھی جانا پڑے, کہیں بھی لڑنا پڑے. آج برطانیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے کشمیری ہیں وہ سارے روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے دھرنے لگائے ہوئے ہیں, وہ ہزاروں کی تعداد میں نکل رہے ہیں. مجھے اندازہ ہے, مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا یہاں پہ آئے ہوئے, لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ مشکلات کتنی ہیں.
اور کیسے جو ہے وہ آپ ٹائم نکالتے ہیں، یہ آپ کی بڑی قربانی ہے. لیکن ان ساری قربانیوں کو ملا کے کسی منزل تک پہنچانے کے لیے تھوڑی اور قربانی کی، تھوڑی اور جدوجہد کی ضرورت ہے. وہ جو امان کہتا ہے پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے، اور فقط پیرا نہیں دینا، ہمیں تاریک گلیوں میں ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے. اور ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو قابو سے لڑانا ہے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ کشمیری بزدل ہوتے ہیں، انہوں نے کشمیریوں کا جذبہ دیکھ لیا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. پاکستان جیسی فوج، ظالم اور قاتل فوج کے سامنے چھٹا ہفتہ چل رہا ہے، 6 ہفتوں سے نہتے کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا، ان کی میڈیائی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، ان کی سیاسی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، ان کی معاشی ناطقہ بندی کا مقابلہ کرنا جو ہے، یہ کشمیریوں نے دنیا کو بتایا ہے. سلام ہے، سلام ہے جو لوگ دریک میں ہیں، جو لوگ جو ہے وہ پانیولہ میں ہیں، جو لوگ متیال میرا میں ہیں، یا جو لوگ باغ میں ہیں، یا جہاں جہاں بھی ہیں، وہ ساری مائیں بہنیں جو جہاں جہاں سے بھی نکل رہی ہیں، سلام ہے ہمارا ان کو. ان کی بہادری کو سلام ہے. خدا کی قسم سوچتے تھے کبھی جب باتیں کرتے تھے، جلسے کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے، تو سوچتے تھے کہ کاش یہ قوم کبھی بیدار ہوگی. آج پاکستان کے ظلم نے ہماری قوم کو بیدار کیا ہے، لیکن اب یہ بیداری نسلوں تک آگے چلنی چاہیے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو مائیں بہنیں آج نکل رہی ہیں، یہ اپنی لوریوں میں، اپنی گیتوں میں، اپنے داستانوں میں، اپنے لاڈ پیار میں ان قربانیوں کو اپنی نسلوں کو جو ہے وہ آگے ضرور منتقل کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں آخر پہ چونکہ بہت سارے دوست میں نے پہلے کہا کہ کس سے مطالبہ کریں، لیکن میں پھر ایک دفعہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں. پاکستان نے مینج کیا ہے، نورانی صاحب بہت زیادہ مینج کیا گیا ہے. بی بی سی کو مینج کیا گیا، وائس آف امریکہ، وائس آف جرمنی اور بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو مینج کیا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کوئی ہفتہ 10 دن سے یہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں یہ اب اس طرح کی خبریں نہیں چلا رہے جیسے وہ پہلے چلا رہے تھے. مینج کیا گیا پوری دنیا کے اندر، پیسے دے کے، لابنگ کر کے کہ کشمیریوں کی خبریں جو ہے وہ نہ دکھائیں. اس کے باوجود ہم اپیل کر رہے ہیں، انسانی ضمیر سے اپیل کر رہے ہیں، عالمی ضمیر سے اپیل کر رہے ہیں، امریکن کانگریس سے اپیل کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن سے اپیل کر رہے ہیں، یورپین یونین سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو ظلم اور بربریت ہے اس کو روکا جائے. اور کشمیر کا مسئلہ جو 76-77 سالوں سے جو ہے وہ دنیا کی توجہ کا مرکز ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ان 2 ظالم اور وحشی جو طاقتیں ہیں ان پر دباؤ بڑھایا جائے. بہت بہت شکریہ.